بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کے وقت نیند میں کروٹ بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے جن کو ہم حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنے قدر سخت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن امتی جب انبیاء علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے عرض کریں گے تو تمام انبیاء یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ آج اللہ اتنے غصے اور جلال میں ہے کہ اتنا غصہ اللہ کو کبھی نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے کہ وہ عقابہ، میں اللہ کے پکڑ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پکڑ وہ بھی بہت سخت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان بطش ربک لشدید، اے انسان تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے غافل نہ ہونا۔ فرمایا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب اللہ کی پکڑ آ جائے، اجل آ جائے، تو پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ کے غضب و غصے اور پکڑ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے، اللہ کو غصہ تو نہیں آئے گا، کیا اللہ کی پکڑ تو نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ وَمِن شر عبادی، اللہ بندوں کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ حسد کرتے ہیں یا نظر بد کے شر سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور طرح طرح کے شر جو بندوں کے اندر موجود ہیں اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے۔ اور آگے فرماتے وَمِن ہمزات الشیاطین وَأَن یحضرون، کہ میں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہو کر مجھے گمراہ کرے، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بعض اوقات خود انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں حاضر ہو کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ یہاں تک سوال کرتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو نعوذ باللہ کس نے پیدا کیا۔ تو شیطان کبھی کبھار اس طرح کے سوالات کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس سے بھی پناہ چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک فکر جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اللہ کے غضب اور غصے کی فکر اور اللہ کے پکڑ کی فکر، لوگوں کے شر سے بچنے کی فکر اور شیطان کی گمراہی سے بچنے کی فکر، یہ ہمیں سینوں میں محفوظ کرنی چاہیے، اس دعا کو یاد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے اور پکڑ سے بچ سکیں، لوگوں کے شر اور شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں جب کروٹ بدلتے تب بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔